دیکھیں ہمارے وکیل صاحب نعیم اطہر پنجوتا صاحب ملے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ فولاد کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور لیکن ایک صاف ستھرا کمرہ ان کا یہ ایک حق ہے، بینگ سابق پرائم منسٹر، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، اور نہ دینے کی وجہ بھی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ یہ فاشسٹ حکومت ان سے ڈری ہوئی ہے، پولیٹیکل سائٹ پہ ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے انہوں نے یہی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایک دن کا بھی کیس مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آج سن کے فیصلہ کرتے، کل رکھتے، پرسوں رکھتے، جب آپ سنیں گے ہی نہیں، جب آپ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے تو پھر تو ڈیلے ہوگا۔ اب کتنا ڈیلے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیف جسٹس صاحب پہ۔ حکومت چلی جائے گی، طاہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے اوپر سختیاں کرنے کا کچھ نہیں کہا، کیا کہ سختیاں کہیں اور سے ہو رہی ہیں، یہ فیصلے عمران خان کی سختیوں کے جیل میں؟ نہیں تو اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار تو یہ خود ہے نا۔ مجھے بتائیں عطا تارڑ ہر کیس میں، ہر پیشی میں کس لیے آتا تھا؟ اس لیے کہ اگر اس کا گٹھ چوڑ ہمایوں دلاور کے ساتھ نہیں تھا، نہ وہ مدعی تھا، نہ وہ کمپلیننٹ تھا، نہ وہ اس کو گواہ تھا، ان کا کیا تعلق تھا؟ آج حکومت چلی جاتی ہے سر، کل بھی یہی صورتحال رہتی ہے، تو پھر کون ہوگا اس کا؟ بھائی سپر پاور راولپنڈی میں ہے، اب سپر پاور کی پسند کے جو لوگ آئیں گے وہی پالیسیز چلیں گی، جو اس فاشسٹ حکومت کی ملی بھگت سے جو پرائم منسٹر آئے گا۔ مجھے بتائیں راجہ ریاض اور شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف علی زرداری مل کے جس کو پرائم منسٹر بنائیں گے، کیا وہ محسن نقوی کی طرح، کیا محسن نقوی کی طرح وہ ہماری وہ سپورٹ کریں گے، یا محسن نقوی کی طرح یا ان کی طرح؟ سر بلاول نے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ ایسا ماحول کریٹ نہ کریں گے جس سے کل میرے لیے اور مریم کے لیے پرابلم ہو، یہ کل سمری میں کھڑے۔ دیکھیں انہوں نے تو جو کہا ہے نا بلاول صاحب نے، تو یعنی مریم اور بلاول کا مستقبل اگلے 30 سال کے لیے سیف ہونا چاہیے۔ ان کے لیے پاکستان 25 کروڑ عوام یہ غلام ہیں، یہ رعایا ہیں، بادشاہوں کی اولادوں کو چاہیے ان کا مستقبل سیو کریں۔ ان کے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، 16 روپے والی بجلی 50 روپے یونٹ پہ چلی گئی ہے، آج 12% سے 38% آپ کی مہنگائی ہو گئی ہے، اور جس طرح لوگ غریب آدمی پس رہا ہے، اس کے لیے ان کو پارلیمان میں بات کرنے کی نہیں ہے، ان کو بات کرنی ہے تو صرف اپنے 2 خانوادوں کے مستقبل کی بات کرنی ہے۔ سر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ عمران خان مزید کتنی سماعتیں ہوں گی؟ اگر ودن 5 ڈیز جیسے جج صاحب نے اندر کہا کہ 5 دن میں لگ جائے گی، تو کتنی مزید سماعتیں ہوں گی؟ عمران خان صاحب قوم کے درمیان ہوں گے؟ دیکھیں یہ ججمنٹ 1 گھنٹہ بھی نہیں سسٹین کر سکتی، اب یہ چیف جسٹس صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے ایک ناانصافی کے اس فیصلے کو آگے کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے باوجود آپ لوگ پیش ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، عدم اعتماد ضرور ہم نے کیا تھا، انہوں نے اپلیکیشن ہماری پچھلی پروسیڈنگز میں خارج کی تھی، ان کو خود نہیں چاہیے کہ یہ اس میں بیٹھیں، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ یہ سارے غلط فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، جن کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ لاسٹلی یہ بتا دیں کہ وکلاء کو بھی اب جو ہے نا وہ نوٹسز ہونا شروع ہو گئے ہیں، FIR درج ہو رہی ہیں، کیا وکلاء اب متحد ہوں گے اور کوئی تحریک کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل بنایا؟ بالکل ہم تحریک بھی چلائیں گے، سیاسی طور پر بھی، پولیٹیکلی بھی، لیگلی بھی۔ دیکھیں وکیلوں کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنے جو بھی ان کا ایکیوزڈ ہو، ان کو جو بھی ان کا کلائنٹ ہو، ان کو وہ ہیلپ آؤٹ کریں لیگلی، لیکن یہاں وہ اصل میں عمران کا راستہ روکنے کے لیے وکیلوں کے خلاف آج 2 FIR بھی 2 وکیلوں کے خلاف کاٹ دی، کل ہمارے ایک وکیل کو 8 گھنٹے محبوس رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا سینئر وکیل ہے خواجہ حارث کو نوٹس کر دیا۔ یہ سارے ہراس کرنے کے ٹیکٹکس ہیں، یہ انصاف کے راستے میں روڑے اور اٹکا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو انصاف نہ دے سکے۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ پکڑ لی ہریں گے تو پھر کیا کریں گے؟